بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی. آج ہمارا گریڈ 5 کمپیوٹر سائنس یونٹ 1 میں دوسرا لیکچر ہے. اس میں ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں پیج نمبر 3 پہ. اے آئی اراؤنڈ اس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اراؤنڈ اس، ارد گرد ہمارے اے آئی، یعنی اس کا یہ مطلب ہے اے آئی از آل اراؤنڈ اس ایون اف وی ڈونٹ نوٹس اٹ. ہیئر آر سم ایگزامپل آف ہاؤ اے آئی ہیلپس اس ان آور ڈیلی لائفس. ہمارے ارد گرد اے آئی ہے، یہاں تک کہ اگر ہم اسے محسوس نہیں کرتے ہیں. یہاں کچھ مثالیں ہیں کہ کس طرح اے آئی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ ہے بلٹ ان وائس اسسٹنٹ. کنسیڈر یور اسمارٹ فون. For instance, it has a built-in voice assistant that can help you send messages, call someone, find a song, and much more. مثال کے طور پر ہمارے اسمارٹ فون پر غور کریں. اس میں بلٹ ان وائس اسسٹنٹ ہے جو آپ کو پیغامات بھیجنے، کسی کو کال کرنے کا یا تلاش کرنے کا اور بہت کچھ کرنے میں مدد کر سکتا ہے. اراؤنڈ کا مطلب ہے ارد گرد، اس کا مطلب ہے ہم، ایون اگرچہ، وی کا مطلب ہے ہم. اسی طرح ایگزامپل کے مطلب ہے مثال کے طور پر، ہاؤ کیسے، ہیلپس مدد کرنا، ڈیلی روزمرہ لائف زندگی. اسسٹنٹ کا مطلب ہے یعنی آپ کا جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ بندے کو اسسٹنٹ کہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے. بلٹ ان وائس یعنی کسی مشین میں آپ نے تعمیر کی ہوتی ہے کوئی کہ وہ آٹومیٹیکلی اپنی آواز نکالے، جس طرح ہمارے موبائل میں وہ ہے. کنسیڈر یور اسمارٹ فون. کنسیڈر کا مطلب ہے فرض کرنا. انسٹنس کی مطلب ہے مثال کے طور پر. اسی طرح میسیجز کا مطلب ہے پیغام. سم ون کا مطلب ہے کوئی ایک بھی. فائنڈ کا مطلب ہے تلاش کرنا. اسی طرح مچ کا مطلب ہے زیادہ. دوسرا ٹاپک ہے ہمارا سرچ انجن ریزلٹ. وین یو سرچ فار سم تھنگ آن دا انٹرنیٹ لائک a restaurant, the result you see are personalized for you. This happens because AI works in the background to make your searches more relevant and efficient. جب آپ انٹرنیٹ پر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں جیسے کہ ریسٹورنٹ، تو آپ جو نتائج دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں. پرسنل کا مطلب ہے ذاتی نوعیت. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اے آئی آپ کی تلاشوں کو مزید متعلقہ اور مؤثر بنانے کے لیے پس منظر میں کام کرتا ہے. یعنی جو انٹرنیٹ پہ ہم گوگل کرتے ہیں تو ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ فقرہ یا سینٹنس کو انٹر کر دیا، لیکن جو ریزلٹ ہمیں ڈسپلے ہوتا ہے وہ بیسیکلی اے آئی کے بیس پہ ہوتا ہے. یعنی اس کے بیک گراؤنڈ پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ریلیونٹ کا مطلب ہے متعلقہ، یعنی آپ کے ریگارڈنگ جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو اور ریزلٹ کے طور پہ وہ گوگل ڈسپلے کرتا ہے. بیسیکلی یعنی جو ہمارے ارد گرد ہم موبائل اپنے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ہم کوئی بھی، ہمیں انگریزی نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، تو ہم جس زبان میں بھی، فرض کہ ہم پشتو بولتے ہیں تو ہم پشتو میں، یا اردو میں ہم پنجابی بولتے ہیں، تو ہم جب گوگل کو وائس کرتے ہیں تو وہ اسی ہمارے فکرے کو انگلش میں یا کسی اور زبان میں کنورٹ کر لیتا ہے. بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے، وائس اسسٹنٹ اس میں یہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سرچ انجن جو ہے، جس طرح ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو اس کی بیک گراؤنڈ پہ بھی اے آئی یہ کام کر رہا ہے. ابھی تیسرا جو یوٹیوب ہے، وین یو واچ ویڈیوز آن یوٹیوب it uses artificial intelligence to learn your preferences. Based on this learning, it suggests what to watch next. جب آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی ترجیحات جاننے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتا ہے. اس سے سیکھنے کی بنیاد پر یہ تجویز کرتا ہے کہ آگے کیا دیکھنا ہے. عموماً آپ نے فیس بک پہ یہ دیکھا ہوگا کہ آپ فیس بک پہ کوئی بھی جو ویڈیو آپ 5 سیکنڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو جو نیکسٹ ویڈیو آپ کو آتی ہیں وہ اسی ریلیٹڈ ہی آتی ہیں. فیس بک کو، الگوریتم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بندہ دیکھنے والا ہے یہ کون سا سٹف یعنی مواد یا ویڈیو دیکھنے کا خواہش مند ہے. اگر آپ ایجوکیشن کی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تمام کے تمام ایجوکیشن کی ریلیٹڈ ویڈیوز آئیں گی. اگر آپ کسی بیماری یا شوگر کے علاج کے متعلقہ کوئی سرچ کر رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مزید آنے والی ویڈیو بھی اسی ٹاپک کے ریگارڈنگ ہی ہوں گی. تو بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ پہ جو سافٹ ویئر کام
کر رہا ہے وہ اے آئی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ 4 نمبر پہ ہے ڈرائیور لیس وہیکل۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس equips vehicle with the ability to see their surroundings, think critically and drive themselves۔ مصنوعی ذہانت گاڑیوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے، تنقیدی انداز میں سوچنے اور خود کو چلانے کی صلاحیت سے لیس کرتی ہے۔ By using sensor, cameras and clever computer programs, AI system analyze a lot of information quickly۔ AI systems بہت ساری سینسرز، کیمروں اور ہوشیار کمپیوٹر پروگراموں کا استعمال کرتے ہوئے AI سسٹمز بہت ساری معلومات کا تیزی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ This lets the car react to things like traffic, weather and unexpected obstacle on the road۔ یہ گاڑی کو ٹریفک، موسم اور سڑک پر غیر متوقع رکاوٹوں جیسی چیزوں پر رد عمل ظاہر کرنے دیتا ہے۔ Gradually، آہستہ آہستہ continuous machine learning improve the car's performance by learning from new data۔ مسلسل مشین لرننگ نئے ڈیٹا سے سیکھ کر کار کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکوپ کا مطلب ہے لیس کرنا، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی گن ہے تو اس میں جب آپ کارتوس ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایکوپ، یعنی آپ نے اس کو لیس کر دیا۔ اپنے پاس آپ نے سیفٹی کے لیے کوئی گن رکھی ہے تو اپنے آپ کو آپ نے ایکوپ کر دیا۔ اسی طرح جہاز میں اگر کوئی جنگی جہاز ہے تو اس میں متعلقہ جو میزائلز ہیں وہ آپ نے رکھوا دیے فار کریٹیکل سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو اس جہاز کو آپ نے ایکوپ کر دیا۔ یہ میں نے تینوں اگزامپل آپ کی اس وجہ سے دی ہے کہ انگلش میں ایکوپ جو ہے کئی معنی اس کے نکل سکتے ہیں، تو لہٰذا سینٹینس کے مطابق آپ نے اس کو جاننا ہے۔ ایبلٹی کا مطلب ہے قابلیت، وہیکل کا مطلب ہے گاڑی، سراؤنڈنگ ارد گرد کو کہتے ہیں، کریٹیکل نازک، ڈرائیو چلانا، دیم سلیوز کا مطلب ہے اپنے آپ کو یعنی ان کا اپنا آپ، سینسرز کا مطلب ہے یعنی سینس کرنا، کلیور ہوشیار کو کہتے ہیں، انفارمیشن معلومات کو کوئکلی تیزی کے ساتھ انالائز تجزیہ کرنا، لیٹس کا مطلب ہے یہاں پہ اجازت، ریئیکٹ یعنی وہ آپ کو ریئیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کو رد عمل، ریئیکٹ کا مطلب ہے رد عمل، ان ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہے غیر متوقع، آبسٹیکل مشکل یعنی مشکلات، ٹریفک گاڑیوں کی روانی دوانی، ویدر موسم، روڈ سڑک، پرفارمنس کارکردگی، لرننگ سیکھنا، امپروو بہتر بنانا، کنٹینیوس مسلسل۔ یہ تمام مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ 5 پہ ہیلتھ کیئر ہمارے ارد گرد ہے۔ AI can process large amount of patient data including medical records and images۔ AI مریضوں کی ڈیٹا کی بڑی مقدار پر کارروائی کر سکتا ہے بشمول میڈیکل ریکارڈ اور تصاویر۔ It assists doctor in making accurate diagnosis by identifying pattern and abnormalities that might be difficult to detect۔ جو abnormality کی نشاندہی کر کے درست تشخیص کرنے میں ڈاکٹروں کی مدد کرتا ہے جن کا پتہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے۔ This help doctor diagnose and treat disease more efficiently, leading to faster patient recovery۔ اس سے ڈاکٹروں کو بیماروں کی زیادہ مؤثر طریقے سے تشخیص اور علاج کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے مریض تیزی سے صحت یاب ہوتا ہے۔ یعنی جو ہیلتھ کیئر میں اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ AI کی بنیاد پہ، یعنی جو مریض آتے ہیں ان کے پاس وہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، ان کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس ڈیٹا کو انالائز کر کے یہ آئندہ جو مریض ان کے سامنے آئے گا تو ان کو اسی پیٹرن پہ یہ تشخیص کرنے میں یا ڈائگنوز کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کو وہ جلد اس ریزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پرابلم پچھلے مریض کو بھی یہی تھا اور یہی سمٹمز تھے اور اس مریض کو بھی یہی سمٹمز ہیں اور ٹریٹمنٹ مجھے یہی کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ہیلتھ کیئر جو ہمارے ارد گرد ہے اس میں پیشنٹس کو جلد صحت کی طرف یا ریکوری کی طرف AI کا بنیادی اور آج کل بہت بڑا رول ہے۔ 6 نمبر پہ ہے ایجوکیشن۔ AI can assess how well students are doing in school and what they enjoy learning۔ AI اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ طالب علم اسکول میں کتنا اچھا کر رہے ہیں اور انہیں سیکھنے میں کیا لطف آتا ہے۔ It creates
personalized lesson for each other student. اس کے بعد یہ ہر طالب علم کے لیے ذاتی نوعیت کے اسباق تیار کرتا ہے، یعنی اسباق یعنی لیسن تیار کرتا ہے. This helps student learn more effectively because they can progress at their own pace, receive extra help when needed and explore subjects they find interesting. جو ذاتی اسباق تیار کر لیتا ہے اس کے ٹیچر یا طالب علم اپنے لیے اے آئی کی مدد سے، اس سے طالب علموں کو زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ وہ اپنی رفتار سے ترقی کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اضافی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور وہ مضامین دریافت کر سکتے ہیں جو انہیں دلچسپ لگتے ہیں. یعنی ایجوکیشن میں اے آئی کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح میں نے ایک فیس بک کا اگزامپل دے دیا کہ اگر آپ فیس بک کی الگوریتم کو چیک کریں، تو اسی طرح ایجوکیشن میں اس اے آئی کی مدد سے ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ آپ ان کو سمپل ایک سینٹینس پرووائڈ کریں تو وہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کر دے گا، جس لینگویج میں بھی چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا دے گا. تو بیسیکلی کیا ہے، یہ وہ جتنا بھی ڈیٹا ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اس ڈیٹے کی بنیاد پہ وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. اسیس کا مطلب ہے اندازہ لگانا، کیسے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، انجوائے لطف لرننگ سیکھنے کا. کریٹس کا مطلب ہے کہ تیار کرنا، بنانا. یہاں پہ پرسنل کا مطلب ہے ذاتی نوعیت کے لیسن، سبق، اسباق. ہیلپس کا مطلب ہے مدد کرنا. ریسیو کا مطلب ہے کوئی مواد آپ نے دوسری بندے سے لے لینا. ایکسٹرا کا مطلب ہے زیادہ. پروگرس کا مطلب ہے ترقی. بیکاز کیونکہ. افیکٹولی کا مطلب ہے مؤثر انداز میں. انٹرسٹ کا مطلب ہے یا انٹرسٹنگ کا مطلب ہے دلچسپ، جو آپ کو اچھا لگتا ہو. ایکسپلور کا مطلب ہے کھولنا، یعنی کتاب کو جب آپ کھول لیتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپلورنگ کہتے ہیں. گوگل کو جب ہم سرچ کرتے ہیں، ان کے مزید پیجز ہمارے ڈسپلے ہوتے ہیں تو ان کو جو کمپیوٹر کی ٹرمینالوجی میں ہم اسے کہیں گے ایکسپلور کرنا. نیڈ کا مطلب ہے ضرورت، جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز آپ تلاش کر لینا. ایسلو بیس کویشچنز انہی پیراگراف میں سے بنائے گئے ہیں. یہ فار ٹیچر بھی ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی ہے. تمام آپ کا جو پیپر ہوگا وہ ایسلو بیس پہ ہی ہوگا. ایسلو بیس کویشچن جو پہلا کویشچن ہے، ویئر کین یو فائنڈ اے وائس اسسٹنٹ یوزنگ اے آئی؟ یعنی آپ کہاں پہ وائس اسسٹنٹ آپ کو ملتا ہے جب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہیں. اس کا جواب ہے ان یور اسمارٹ فون، یعنی جو ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے اس میں وائس اسسٹنٹ اویلیبل ہوتے ہیں. نمبر 2، وٹ کین اے وائس اسسٹنٹ ہیلپ یو ڈو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو وائس اسسٹنٹ ہے وہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے. تو اس کا جواب ہے اٹ ہیلپس یو سینڈ میسیجز، میک کالز اینڈ فائنڈ سانگس. کہ یہ ہمیں کسی بھی ہم موبائل اسمارٹ فون سے جب میسیجز سینڈ کرتے ہیں یا کوئی کال کرتے ہیں تو یا کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں اپنے موبائل میں تو یہ ہماری مدد کرتی ہے. انڈرسٹینڈ ہاؤ اے آئی میکس ڈیلی ٹاسک ایزیئر. یہ ایسلو بیس جو دوسرا پیراگراف ہے کہ ہمارے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات کو کیسے آسان کرتا ہے. اس میں کویشچن نمبر 3 ہے، ہاؤ ڈز اے آئی ہیلپ وین یو سرچ فار سم تھنگ آن دا انٹرنیٹ؟ کہ اے آئی ہماری کیسے مدد کرتا ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ پہ کوئی اسٹف یا کوئی اپنا ریکوائرمنٹ سرچ کرتے ہیں یا ایکسپلور کرتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے اٹ شوز بیٹر اینڈ مور یوزفل سرچ ریزلٹ. یعنی کہ یہ سارے آپ کو جو اسکرین پہ ڈیٹا ہوتا ہے وہ سرچ نہیں کرتا، بلکہ آپ کے ریلیونٹ جو ہوتا ہے، جو آپ کی اسپیسیفک ہوتا ہے، وہ اے آئی جو اس کے بیک اینڈ پہ الگوریتم چل رہا ہوتا ہے اے آئی کا، تو وہ ہمیں آپ کی ریلیونٹ اسٹف کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. کویشچن نمبر 4 ہے، وٹ ڈز اے آئی ڈو آن دا یوٹیوب؟ یوٹیوب پہ اے آئی کیا کرتا ہے؟ اٹ لرن وٹ یو لائک اینڈ سجیسٹ ویڈیو فار یو. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ویڈیو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اسکرین پہ. ایکسپلین ہاؤ اے آئی ہیلپس ان ماڈرن ٹیکنالوجی لائک سیلف ڈرائیونگ کارس. پیراگراف ہے کہ اس میں ایس ایل او بیس کویشچن کون سے بنیں گے. تو اس میں پہلا کویشچن یعنی کویشچن نمبر 5 بنے گا، وٹ ڈز اے آئی ہیلپ ڈرائیور لیس کار ٹو ڈو؟ اٹ ہیلپس دیم سی تھنک اینڈ ڈرائیو بائی دیم سیلفس. یعنی جو ڈرائیور لیس کار ہوتا ہے وہ
خود ہی دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور ڈرائیو کرتا ہے اس الگوریتم بیس پہ۔ کوشچن نمبر 6 ہے وٹ ٹولز ڈو ڈرائیور لیس کار یوز ٹو سی دا روڈ، یعنی وہ کون سے ٹول ہیں جو استعمال کرتے ہیں کہ وہ روڈ کو دیکھیں۔ تو دے یوز کیمراز، سینسرز اینڈ اسپیشل کمپیوٹر پروگرام، یہ تینوں چیزیں پروگرام کے ذریعے اپنے اے آئی جو الگوریتم ہے وہ دیکھتا ہے۔ ہاؤ ڈو ڈرائیور لیس کار بیکم بیٹر اوور ٹائم، کہتے ہیں کہ جو ڈرائیور لیس کار ہے وہ کس طرح بہتر ہوتے جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ دے لرن فرام نیو ڈیٹا اینڈ امپروو دیئر ڈرائیونگ، اس کا سمپل یہ جواب ہے۔ ہیلتھ کیئر جو پیراگراف ہے اس میں سے ہمارے پاس کویشچن وٹ کائنڈ آف ڈیٹا کین اے آئی پروسیس ان ہیلتھ کیئر، کہ ہیلتھ کیئر میں ہمارے پاس کس ٹائپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمارے پاس پروسیس ہوتا ہے، یعنی روزمرہ کے جو معاملات میں ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ہمارے پاس جمع ہوتا ہے اور پروسیس ہوتا ہے، حل ہوتا ہے۔ تو اٹ کین پروسیس پیشنٹ میڈیکل ریکارڈز اینڈ امیجز۔ ہاؤ ڈز اے آئی ہیلپ ڈاکٹرز میک ڈائگنوسس، کہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر ڈائگنوز کس طرح کرتا ہے۔ اٹ فائنڈس پیٹرن اینڈ پرابلمز دیٹ آر ہارڈ ٹو سی، یہ پیٹرن کو دیکھتے ہوئی اے آئی نقل کرتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم اس طرح آیا تھا اور اس کا جواب یہ، یعنی اسی طرح ہم نے ٹریٹ کیا تھا، تو اسی بیس پہ اے آئی عمل کرتا ہے، ایکشن کرتا ہے، تو اسی کے ذریعے یہ اپنا ڈائگنوسس کرتا ہے۔ ہاؤ ڈز اے آئی ہیلپ پیشنٹ ریکور فاسٹر، کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اے آئی کس طرح ریکور کرتا ہے جلدی سے۔ اٹ ہیلپس ڈاکٹر ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹ ڈیزیز کوئکلی، یعنی وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اسی کے اوپر انالیسس کر کے ڈاکٹر ڈائریکٹ ایک ریزلٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسی پیشنٹ کو جو ابھی پرابلم ہے، یہ اس سے پہلے 10-15 پیشنٹ کو سیم پرابلم تھی، تو جس کی ہم نے یہ ٹریٹمنٹ کی تھی اور رزلٹ بہتر آیا تھا، لہٰذا اس کو وہ ڈائگنوسس میں، یعنی جب وہ مزید ٹیسٹ کرتے ہیں تو کچھ ان میں سے سمٹمز یا فگر آ جاتے ہیں تو اس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس ایجوکیشن میں ہم نے ڈسکرائب ہاؤ اے آئی سپورٹ لرننگ ان اسکول، کہ ہم اسکول کالج میں جو ہم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اے آئی ہماری کہاں تک سپورٹ کرتی ہے اور کتنی کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے۔ تو کویشچن نمبر 11 وٹ ڈز اے آئی چیک اباؤٹ اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ کے بارے میں اے آئی ہماری کیسی چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے۔ اٹ چیکس ہاؤ ویل دے آر ڈوئنگ اینڈ وٹ دے لائک لرننگ۔ وٹ ڈز اے آئی کریٹ فار ایچ اسٹوڈنٹ، کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اے آئی کیا کریٹ کرتا ہے۔ اٹ کریٹس پرسنلائزڈ لیسن، یعنی جو اس کی من میں ہوتا ہے، جو اس کی لائکنیس ہوتی ہے وہی چیزیں اس کو کریٹ کرتا ہے، وہی سبق اس کے پاس لیسن جو ہیں وہ کریٹ۔ ہاؤ ڈو پرسنلائزڈ لیسن ہیلپ اسٹوڈنٹ، دے ہیلپ اسٹوڈنٹ لرن بیٹر ایٹ دیئر اون اسپیڈ اینڈ گیٹ ایکسٹرا ہیلپ وین نیڈ۔ اسٹوڈنٹ ہم نے ایس ایل او بیس کویشچن اور پیراگراف کے 1 by 1 اور ڈیفیکلٹ میننگ کو اسٹڈی کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ اگر کوئی بھی پھر بھی کوئی دقت ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال کویشچن آ رہا ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ اس کا جواب دیں گے۔